اب ایسی اپوزیشن میں پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. آپ اصغر ترین ہے، ادھر اے پی سی کا چیئرمین ہے، ہر وقت سی ایم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یونس عزیز ظہری ہے، ادھر جو ہے نا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، ادھر سی ایم کا چہیتا بنا ہوا ہے. اور یہ وقت ہو گئی کہ ساجد دشتی وہ آگے بیٹھا ہوا ہے سی ایم کے ساتھ، اور یہ پیچھے وزیر اور یہ اپوزیشن والے ان کو چیئر نہیں مل رہی ہے. یہ ہے بلیک میلنگ. وزیر اعلیٰ نے ان کو بلیک میلر تک کہہ دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا نہیں، یہ ایشو وہ نہیں ہے، وہ بہانہ ہے. اصل ٹارگٹ جو ان کا نشانہ ہے وہ پی ایس ڈی پی ہے. پی ایس ڈی پی میں ان کو زیادہ فنڈ چاہیے. اب پی ایس ڈی پی میں کیا ہے، یہاں اب طے ہے وزیر اعلیٰ کو اتنے ارب ملیں گے، منسٹر کو اتنے ملیں گے، حکومتی ایم پی اے کو اتنے ملیں گے، اپوزیشن کو اتنے ملیں گے. یہ جو لعنت آ گئی ہے نا یہ پی ایس ڈی پی ہر ایم پی اے فنڈ دینے کی، اس نے ارب پتی بنا دیا ایم پی ایز کو، منسٹروں کو، وزیر اعلیٰ کو، اور رسوائی دے دی عوام کو. وزیر اعلیٰ نے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اگسٹ ہاؤس، جب میں اٹھ جاؤں تو پھر مجھے قانون یہ اجازت دیتا ہے، جب میں یہ کروں قانون یہ کرتا ہے. تو بھائی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ سرکار کی پراپرٹی کو ایسے مال مفت دلے بے رحم کی طرح نہیں لوٹو. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک شخص کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ پھر رہا ہے، وہ اللیگل ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی پوزیشن غلط استعمال نہ کرو، وہاں تو آپ کو نظر نہیں آتا. کاش یہ باتیں اپوزیشن آپ سے کرتی، لیکن نہیں، چھوٹے فائدوں کی خاطر کیا آپ کی اپوزیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ نے وزیر اعلیٰ کا یہ کلپ سنا جس میں وہ اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ اسمبلی والوں کو جانے دیں، ان کا ایجنڈا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سسپینڈ کر دیں. جون کا مہینہ ہے تو یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. یہ ہے اپوزیشن بلوچستان کی ٹوٹل وقت. اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو یہاں پہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن فار بلیک میلنگ، اپوزیشن فار انٹرسٹ. اب ایسی اپوزیشن میں پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. آپ اصغر ترین ہے، ادھر اے پی سی کا چیئرمین ہے، ہر وقت سی ایم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یونس عزیز ظہری ہے، ادھر جو ہے نا اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، ادھر سی ایم کا چہیتا بنا ہوا ہے. اور یہ وقت ہو گئی کہ ساجد دشتی وہ آگے بیٹھا ہوا ہے سی ایم کے ساتھ، اور یہ پیچھے وزیر اور یہ اپوزیشن والے ان کو چیئر نہیں مل رہی ہے. یہ ہے بلیک میلنگ. وزیر اعلیٰ نے ان کو بلیک میلر تک کہہ دیا. اب دیکھنا کل پھر اجلاس ہوگا، پھر وہ کہیں گے جون ہے، پی ایس ڈی پی ہے. اس مد میں عمران خان یاد آ گئے، جب ہزارہ لوگوں کے بیچارے ادھر لوگ فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں دفنائیں گے جب تک عمران خان نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. تو اب وزیر اعلیٰ صاحب بھی ایسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اب وجہ کیا ہے؟ کل انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے اجلاس میں، اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے لیویز کو پولیس میں ضم کر دیا ہے. 2-3 ڈویژن غالباً ہو گئے ہیں، باقی بھی ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا نہیں، یہ ایشو وہ نہیں ہے، وہ بہانہ ہے. اصل ٹارگٹ جو ان کا نشانہ ہے وہ پی ایس ڈی پی ہے. پی ایس ڈی پی میں ان کو زیادہ فنڈ چاہیے. اب پی ایس ڈی پی میں کیا ہے، یہاں اب طے ہے وزیر اعلیٰ کو اتنے ارب ملیں گے، منسٹر کو اتنے ملیں گے، حکومتی ایم پی اے کو اتنے ملیں گے، اپوزیشن کو اتنے ملیں گے. یہ جو لعنت آ گئی ہے نا یہ پی ایس ڈی پی ہر ایم پی اے فنڈ دینے کی، اس نے ارب پتی بنا دیا ایم پی ایز کو، منسٹروں کو، وزیر اعلیٰ کو، اور رسوائی دے دی عوام کو. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ ضیاء الحق سے جو یہ چیز چلی آج تک کوئی اس ترمیم نہیں کرنا چاہتا. جتنی بلوچستان میں، اچھا باقی صوبوں میں آپ جاؤ گے لوگ ایم این اے بننا چاہتے ہیں. بلوچستان میں اگر کوئی ایم این اے کا ٹکٹ دے تو وہ اس کو سزا کے طور پہ دیتا ہے. اکثر
JUI میں بڑا وہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اچھا یہ بگڑ گیا, یہ پارٹی رول کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لابنگ کر رہا ہے, اس دفعہ اس کو MPA کا ٹکٹ نہیں دیں گے, MNA کا ٹکٹ دیں گے. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ یار MNA میں کیا ہے, یہاں پہ MPA کو مطلب 1-2 ارب تو اس کا کہیں نہیں گیا نا. اب وہ اس PSDP پہ یا ان اسکیموں پہ اپنا حق جما لیتا ہے. اب ان سیاستدانوں نے کیا کیا ہوا ہے, یہ اپنی اسکیمیں دیتے ہیں. اسکیمیں بھی کوئی عوامی ہوں تو نہیں, ان کی وہ اسکیمیں ہوتی ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے, جس میں پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو, جس میں آج کل انرجی کے پروجیکٹ ہیں, لوکل گورنمنٹ کے بے تحاشا پروجیکٹ ہوتے ہیں, اور ایسے جس میں زیادہ پیسہ ہوگا وہی یہ دیں گے. ہوتا ہے نا, چلو یار MP ہو, آپ منتخب ہو کر آئے ہو, تو آپ کے دل میں تو بڑا درد ہوگا عوام کا کہ یار یہاں روڈ نہیں ہے, یہاں پہ پانی نہیں ہے, یہاں پہ یہ وہ نہیں ہے. تو وہاں پہ ان کی ترجیحات کیا ہیں کہ نہیں, مال بناؤ اسکیم فار PSDP کے لیے وہ ہم اسکیمیں دیں گے, جس میں پیسہ زیادہ ہوگا وہ اسکیمیں ہماری ہوں گی. اب جب اتنی حد تک یہ ہمارے اپوزیشن والے دوست جائیں گے تو پھر وزیر اعلیٰ یہی کہے گا. وہ وزیر اعلیٰ جس کے خلاف اپنی پارٹی کے لوگ بیان دیتے ہیں, تو وزیر اعلیٰ موصوف نے جب اتنا کہہ دیا تو پھر کی پیچھے کیا رہ جاتا ہے. میں کہہ رہا تھا یہی اپوزیشن لیڈر اور APC کے چیئرمین صاحب اور باقی اپوزیشن, آپ لوگوں سے تو بہتر بھائی مولانا ہدایت الرحمان ہے. آپ لوگوں سے زیادہ تنقید تو اس پہ سردار کھیتران کر لیتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے پاس اتنا لے کے جا رہا ہے, اور اسی ٹیون میں وہ سب چیزیں لے جاتا ہے, کہتے ہیں یار بس بولتا رہتا ہے, اس کو یار دے دو, بس وہ کرو. ٹھیک ہے, وہ ادھر چپ رہتے ہیں. آپ لوگوں سے زیادہ مضبوط تو وہ عام MPA ان پڑھ تو عثمان خیل ہے, جس نے ڈنکے کی چوٹ پر ایک کمزور ترین DC اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو منشیات کی کاشت ہے اور 100 قسم کے ایشوز وہاں پہ چلے ہوئے ہیں, ایک اور جونیئر AC بھی کل لے گیا. آپ لوگوں سے مضبوط تو وہ ہے. اپوزیشن وہ ہو کہ جو اٹھے اور بات کرے تو وزیر اعلیٰ کے پسینے چھوٹ جائیں, اس کی جو ہے نا ٹانگیں اور ہاتھ لرز رہے ہوں. میں آپ پوری اپوزیشن میں وہ دم نہیں ہے جو ایک ہدایت الرحمان اسے ٹف ٹائم دیتا ہے. اور دوسرا, وزیر اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ آئیڈیالائز کی بات کرتے ہیں بڑا بلیک میلنگ میں. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے سوال ہے کہ جو 2 انمول رتن آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ساجد دشتی اور یہ شکیل درانی, یہ ساجد دشتی کون ہے بھائی؟ میں نے اس کا نام سنا کہ یہ کوئی کاروباری ہے, باہر شہر ہوتا ہے. نگران دور میں کہہ رہے تھے کہ یار 2 پوسٹنگیں ابھی رہ گئی ہیں, ایک PND کی تھی, ایک کوئی اور ڈپارٹمنٹ تھا. اس کے لیے PND کے لیے کہہ رہے تھے کہ کوئی ساجد دشتی ہے, وہ آ رہا ہے, بڑا کاروباری آدمی ہے, بہت لوگوں کا چہیتا ہے. اچھا, میں نے اس کا نام اس وقت سنا تھا, یہ نگران دور میں. میں نے کہا ہوگا کوئی, لیکن اس نے شاید انٹرسٹ نہیں لیا, یا پھر ظاہری بات ہے اس وقت تو انوار اللہ کاکڑ سرفراز بگٹی پیش تھے. PND لگوانا ان کا کون سا اتنا بڑا جو ہے نا مشکل تھا, ان کے لیے لگوا دیتے. نگران دور میں تو اور ایزی تھا. پھر کیا ہوا کہ یہ ادھر نہیں آیا, لیکن جیسے حکومت بنی اب یہ سرفراز کے ساتھ جو ہے نا ہر وقت پیش ہوتا ہے. ایون کہ منسٹر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ آگے بیٹھا ہوتا ہے. اس کا کوئی ڈیزگنیشن ہمیں تو نہیں پتا. اس کا کوئی ڈیزگنیشن ہے تو حکومت واضح کرے کہ یار اس کا یہ ڈیزگنیشن ہے, یہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے دورے ہوں یہ اس کے ساتھ ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ صرف پکوڑے کھانے کے لیے, سموسے کھانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. یا وزیر اعلیٰ کی ماشاءاللہ کوئی اتنا کوئی انٹلیکچوئل ہو کہ اس کو سننا کوئی وہ کرے. اب کاروباری بندہ تو ہر وقت فائدے کی سوچتا ہے. اب یہ اور شکیل درانی یا جہاں پہ یہ بھائی جاتے ہیں وہاں وہ محکمہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج کل یہ بڑا ایوز والوں کو بھی مستفید کر رہے ہیں, گو کہ میں چاہتا ہوں ان کو پوسٹنگ ہی ملیں, لیکن اس تھرو وہ جائیں گے تو وہ پھر وہ افسر بن کے نہیں جائیں گے. پہلے لوکل گورنمنٹ تھا, ڈومکیوں کے پاس تو وہ تھا, ابھی انڈسٹریز ہے تو وہاں پہ ان ڈومکیوں سے زیادہ شکیل کا اثر و رسوخ ہے. اور جو اکا دکا ٹھیکا ہو, شکیل جو ہے نا اس پہ CM کی سفارش ہوتی ہے کہ بھائی شکیل ہو. اتنا تو کسی ان کا خیال نہیں رکھتا, وزیر کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا جتنا یہ اس کا رکھتا ہے. اب ساجد دشتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ افسروں سے بھائی ان ہے, بھائی اس کے تھرو بھی بڑا لوگ مستفید ہوتے ہیں. اب ہر وقت CM کے پاس ہے تو میں نے کہا نہیں, کاروباری جب بیٹھتا ہے تو وہ فائدہ نقصان دیکھ کے ہی بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اتنا بڑا کاروباری آدمی ادھر وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوگا تو کچھ تو ہے. تو وہ کم سے کم اس کا کوئی نوٹیفیکیشن تو جاری کریں کہ بھائی کس حیثیت میں وہ سرکاری جہاز میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھا ہے. وزیر اعلیٰ نے کچھ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, اگسٹ ہاؤس, جب میں اٹھ جاؤں تو پھر مجھے قانون یہ اجازت دیتا ہے.
جب میں یہ کروں قانون یہ کرتا ہے، تو بھائی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ سرکار کی پراپرٹی کو ایسے مال مفت دلے بے رحم کی طرح نہیں لوٹو. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک شخص کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ پھر رہا ہے، وہ اللیگل ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی پوزیشن غلط استعمال نہ کرو، وہاں تو آپ کو نظر نہیں آتا. کاش یہ باتیں اپوزیشن آپ سے کرتی، لیکن نہیں، چھوٹے فائدوں کی خاطر کیا آپ کی اپوزیشن ہے. یہ ہے آپ کو اوقات دکھا دیا سرفراز بگٹی نے. دکھ کی بات ہے، اتنے سینئر پولیٹیشین چھوٹی چھوٹی اسکیموں میں خود کو بیچ دیا. کوئی وقت رہی ہے یہ کہہ دینا. اب جب تک جیسا آدمی بھی ان کو وہ تانے دے رہا ہے، یہ کروں گا کہ کہہ رہا ہے ہم بھی کر دیں گے، اب کل کا وہ ہے بتا دے گا کہ کیا حساب کتاب ہے. لیکن جب سیاسی بن جائے، جب مفاد آڑے آ جائے، پھر وہ غیرت، وہ قبائلیت، وہ اپوزیشنت، کچھ باقی نہیں رہتا. بدقسمتی سے ہمیں چھوٹے چھوٹے فائدوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ہم اس انتہا تک پہنچے گئے ہیں کہ بھائی آج بلیک میلر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کل اس سے بھی زیادہ اور رقی قسم کے جملے ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. بس ہم نے غیرت نہیں کھانی، بس کمائی جاری رکھو. بہت افسوس ہوا جب ایسی اپوزیشن ہوگی. کیا کون بلوچستان کی بات کرے گا، کون انسانی حقوق کی بات کرے گا، کون کرپشن کی بات کرے گا. یہاں صرف وہی بات ہوگی جو جہاں ان کی کوئی اسکیم پھنسی ہوگی، کوئی 2 نمبری پوری نہیں ہوگی، وہ سوال بھی آئے گا، وہ جو ہے نا نوٹس بھی آئے گا، وہی چیز ڈسکس بھی ہوگی. عوامی مفاد میں کچھ نہیں ہوگا. یہ ہم نے کل دیکھ لیا. اب کل سے ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کی ٹیون کیا ہوتی ہے. آیا ان میں اگر کچھ غیرت بچی ہے تو کل سے اپنی پالیسی پر تھوڑی نظر ثانی کریں. اور تیسرا، وزیر اعلیٰ جو اتنا ببانگے دھول دعوے کر رہے ہیں، بہت ہی کمزور وکٹ ہے آپ کی. اتنے تو حقیقی جو طریقے سے آئے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی تو پوری ہی اسمبلی پر سوالیہ نشان ہے. تو اتنے بڑے بلند و باغ دعوے کرنا اپنے لیے ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن بلوچستان میں کیونکہ راتوں رات گیم چینج ہو جاتی ہے، اور آپ شاید اب آپ کا دل بھر گیا ہے، اتنی کر لی ہے، اور بہت جلد آپ کو اپنے قد سے بہت بڑا عہدہ مل گیا. بس یار لوگ ہیں طاقتور ہلکے ہیں، کسی کو اٹھا کے کچھ بھی بنا دیں تو وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ اوورآل صورتحال ہے بلوچستان کی. بس ایک سرکس بنا ہوا ہے، عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، بس ڈائلاگ بازی اور ایک فلمی سین اور ڈرامے چل رہے ہیں. اور پھر یہی کچھ سننے کو بھی مل رہا ہے، وہ روایات، وہ قانون، وہ آئین، کچھ نہیں ہے. اور پھر انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے آگے شاید اس سے بھی زیادہ چیزیں آگے کو چلی جائیں. لیکن ہم لوگوں نے نہیں سدھرنا، اور ہم لوگوں نے قانون اور آئین پر عمل نہیں کرنا. جہاں پھر یہ سب چیزیں چلیں گی وہاں پر نظام ایسے درم برہم ہوگا جیسے بلوچستان کا ہوا پڑا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.